نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وفي مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها فقد هلك آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تو محمد مصطفیٰ کے نام کا دیوانہ تھا اور زمین سے آسماں تک تیرا ہی افسانہ تھا تشنہ لب ہے آج تو ترسا ہے ایک ایک بوند کو بزم دنیا میں تو کل تک ساقی میں خانہ تھا رو رہی ہیں خون آنکھیں خستہ حالی پر تیری ہو گیا دل پارا پارا پائے مالی پر تیری سامعین محترم ماہ محرم الحرام چل رہا ہے اس ماہ مقدس میں بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے جن کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی تھی آج آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرنے کا موضوع ہے وہ ہے صحابہ و اہل بیت کے تعلقات کہ آیا صحابہ اور اہل بیت میں کوئی معاملہ محبت پیار کا تھا یا آپس میں کوئی دشمنی تھی یہ چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اجاگر کرنی ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے اندر ہر نتھو خیرے بیٹھے ہیں اور وہ اپنی اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں اور یہ جو ہستیاں ہیں نا صحابہ والے بیت یہ ہستیاں تاریخی نہیں بلکہ یہ ہستیاں پرانی ہیں تاریخ کے اندر تو جھوٹ اور دجل اور فریب ہر قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے تاریخیں بیان کی قرآن کے مقابلے میں دنیا جہان کی تاریخوں کو انسان پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا سکتا ہے لیکن قرآن جو کہتا ہے حق وہی ہے کیونکہ قرآن کیا ہے اللہ کا فرمان ہے اور نبی کی ذات پر نازل ہونے والا ہے اس سے کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ فتنے آئیں گے تو آپ نے پیشگی مسلمان اور سنی کو یہ کہا ہے اگر تو نبی کی شفاعت چاہتا ہے اور نبی کی دعا چاہتا ہے تو پھر میرے صحابہ سے محبت بھی کر اہل بیت سے بھی محبت کر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں ہماری آنکھوں کا نور ہیں ہمارے محسن ہیں ان کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا اگر یہ قربانیاں نہ دیتے صحابہ قربانیاں نہ دیتے اہل بیت عظام کمپرومائز کر لیتے اور اپنی جان کا تحفظ کرتے آج یہ دین ہم تک نہ پہنچا اس لیے وہ بزرگ صحابہ اور اہل بیت دونوں پر ایمان رکھنا اہل سنت کہتے ہیں صحابہ کے انکار کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں اہل بیت کے انکار کرنے والے کو ناسبی کہتے ہیں نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا نا اس وقت نبی کی جماعت کون تھی؟
صحابہ تھے. جب حضور قرآن نازل ہوتا اسے بیان کرتے تو وہ سامعین کون تھے؟ صحابہ تھے، اہل بیت تھے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے فرض کرنے کا حکم دیتے یا کسی کو حرام کرنے کا حکم دیتے تو اس کی تائید کرنے والے اور سننے والی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ. یہ جو سلسلہ چلا ہے نا، کہ کیسے چلا؟ بغض صحابہ، بغض اہل بیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہود بھی وہاں رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے نہ لڑیں، ہم آپ سے نہیں لڑتے، مدینہ میں رہو. حضور نے غیر مسلموں کو تحفظ دیا. انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس بات پر ایگری ہیں کہ ہم، اور جو بھی نیا مسلمان ہوتا تھا اس کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا. اور بات کیا کی؟ نبی کا ہر وسیع ہوتا ہے. آج بھی یہ وسیع والے باتیں کر رہے ہیں، یہ وہی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اس نے کہا ایسی زہر دو چینی ملا کے تاکہ نہ ان کا ایمان رہے نہ اسلام باقی رہے. اس نے جا کے ان کو کہا ہر نبی کا وسیع ہوتا ہے، حضور کے وسیع علی ہیں، اس لیے خلفائے راشدین کے بارے میں اس نے کہا یہ ناجائز کر رہے ہیں. جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر نے ان سے زبردستی لے لی. یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو میں آج یہ کر رہا تھا، یہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش کرنے والے یہودی ہیں. آج بھی جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں یہ انہی یہودیوں کے پرگردہ اور ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بنایا. دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. لوگوں، اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء میں سے مجھے چنا، ختم نبوت کا تاج مجھے نصیب کیا ہے، ساقی کوثر مجھے بنایا ہے، شافی محشر مجھے بنایا ہے. اور یہ انتخاب کس کا ہے؟ ان اللہ اختارنی، یہ اللہ نے مجھے چنا ہے. واختار لی اصحابی، اور جس طرح اللہ نے مجھے چنا ہے اسی طرح اللہ نے دنیا کے ان حصوں میں ان افراد کو چنا ہے جو نبی کے صحابی بننے کے لائق تھے. بلال حبشہ سے آ رہے ہیں، سلمان فارس سے آ رہے ہیں، سب کو چن کر نبی کی جھولی میں جو ڈالا گیا ہے یہ رب کا انتخاب ہے. انہیں توفیق دی ہے کہ تم نبی کے ماننے والے ہو، نبی کے ساتھ جان دینے والے ہو. اس لیے ان صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ نے یوں صحابہ نہیں بنے، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹٹولا. اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ کے دل میں نے کفر کی نفرت پیدا کی. صحابہ پہلے یہ بت پرست تھے نا، 360 کو مانتے تھے نا، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دل میں اب بتوں کی، کفر کی، فسوق کی، گناہ کی نفرت پیدا کر دی ہے، اور ایمان ان کے دلوں میں نے سجا دیا ہے. ایمان سجانے والا کون؟ اللہ. دل کو پاک کرنے والا کون؟ اب اگر نعوذ باللہ جس طرح یہ بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ بعض میں مرتد ہو گئے تھے تو گویا خدا کا انتخاب صحیح نہیں تھا. یہی ہے جس کا نتیجہ نکلا نا کہ جب وہ خدا نخواستہ مرتد ہو گئے تو پھر صحابہ کو تو چن کے اللہ نے بھیجا. اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون. یہ ایوارڈ کس کو مل رہے ہیں؟ یہ تمغے کس کے کندھوں پر سجائے جا رہے ہیں؟ اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کے ساتھ، حضور کے سامنے صحابہ تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت اہل سنت کے ایمان کا حصہ ہے.
وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کو مانے آل بیت کو نہ مانے، یا آل بیت کو مانے اور صحابہ کو نہ مانے، ہمارے سروں کے دونوں تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے نور ہیں صحابہ۔ اس لیے اگر کوئی بندہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی باتیں آپ سوشل میڈیا پہ بھی نہ سنیں، اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ شیطان ہے انسان کو پٹڑی سے اتار دیتا۔ کتنے لوگ گمراہ ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ انجینئر محمد علی جو ہے یہ اسی طرح تو گمراہ ہوا ہے۔ اب وہ کہتا مجھ سے بڑا جو ہے وہ محقق نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی حدیث کو سمجھنے والا نہیں، میں ہی سمجھنے والا ہوں۔ یہ جو گمراہ ہوئے ہیں یہ اسی طرح کی باتوں سے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، صحابہ اور اہل بیت تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ جو اللہ نے انہیں فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن کر میرے پاس بھیجا ہے۔ تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ کسفینۃ نوح، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من رکبھا نجا، جو سوار ہو گئے وہ پار ہو گئے، جو سوار نہ ہوئے وہ برباد ہو گئے۔ فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ دوسری حدیث بیان فرمائی، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ یہ کتنی بہترین تشبیہ حضور نے فرمائی۔ پہلے زمانے میں اور آج بھی بحری جہاز جو سفر کرتے ہیں ان کے پاس مین چیز جو سفر والی ہے وہ ستارے ہیں۔ وہ کشتیاں جو پہلے چلتی تھی سمندروں میں، وہ ستاروں کے رخ کو دیکھتے تھے، یہ ستارہ مشرق کی طرف ہے، یہ مغرب کی طرف ہے، ہمارا روح کس طرف ہے، وہ ستاروں کے ذریعے سے۔ فرمایا جس طرح کشتی والا ستاروں کو دیکھ کر منزل پر پہنچ جاتا ہے، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت جو ہیں یہ سفینہ روح ہیں، اور ستارے صحابہ ستارے ہیں۔ جو اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا وہ صحابہ کی رہنمائی میں ایمان کی سرحد تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیں تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ صرف حب اہل بیت جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک حب صحابہ نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بعد خلیفہ بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، آپ اندازہ فرمائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ ہر موقع پر صحابہ میں سے ساتھ کون ہوتا تھا؟ جب حضور سفر پہ جاتے تھے، جب حضور نے ہجرت کیا، جب آپ غار میں پہنچے، جب آپ مدینہ میں پہنچے، ہر جگہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، علی موجود ہیں، آپ کے چچا عباس موجود ہیں، حسنین کریمین اگر سے بچے تھے موجود ہیں، آپ کا اپنا خاندان موجود ہے، دیگر صحابہ موجود ہیں۔ نبی نے ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا ہے نا۔ تو یہ نبی کا ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرنا اور حضور کا 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھنا، اس سے زیادہ کوئی اور وضاحت کی ضرورت ہے کہ نبی کے بعد جانشین کون ہوگا؟ آپ نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑے کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ میرے مصلی کا وارث کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ دوسری بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جس طرح کہ یہ منافق کہتے ہیں اختلاف تھا۔ میں سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تمہارے کہنے کے مطابق علی نے بیعت نہیں کی، خلافت تسلیم نہیں کی، ناراضگی کی، مان لیتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ علی نماز کون سی مسجد میں پڑھتا تھا؟ اس مسجد کا امام کون سا تھا؟ دنیا جہاں کی یہودیت اور ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کو یہ چیلنج ہے کہ ایک نماز ثابت کر دو کہ علی نے ابو بکر کے بغیر نماز کرائی ہو یا کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہو۔ علی بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور حضرت حسن حسین بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عباس بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر چاروں خلفائے اربعہ کے دور میں تینوں کے دور میں قاضی القضات چیف جسٹس کون تھا؟ ابو بکر کی خلافت میں کون تھا؟ عمر کی خلافت میں کون تھا؟
عثمان غنی کی خلافت میں چیف جسٹس کون تھا؟ آپ کہیں گے علی۔ جب علی کو ان سے بغض ہے آپ کے کہنے کے مطابق، تو علی دشمن کو اپنی حکومت میں کیسے شامل کر رہا ہے؟ ان کی حکومت میں کیوں شامل ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا یہ بکواس کرتے ہیں۔ علی نے 2.5 سال زمانہ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کا، 12 سال کے قریب زمانہ سیدنا فاروق اعظم کا، ان سارے ادوار میں حضرت علی نے حضرت ابو بکر و عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، ان کے مشیر حضرت علی ہوتے تھے۔ اور آگے آئیے، حضرت اسماء بنت امیس حضرت علی کی بھابھی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر طیار، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد صحابہ کو خوشخبری سنائی، فرمایا لوگوں سنو، میں نے جعفر لڑتے لڑتے دونوں بازو کٹ گئے تھے، فرمایا ابھی اللہ نے مجھے نظارہ دکھایا، جعفر ملائکہ کے جھرمٹ میں نورانی پر لگے ہوئے ہیں، وہ سارا وزٹ کر رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے۔ حضور فرش پر بیٹھ کے اللہ نے عرشوں کا نظارہ کیا، محبوب ذرا سر اٹھا کے دیکھ تو صحیح، تیرے غلام کو میں نے کیسی شان بخشی ہے۔ اسماء بنت امیس ان کی بیوی تھی، جب بیوہ ہوئی کچھ عرصے کے بعد حضرت علی آئے، امیر المومنین میرے ایک مشکل ہے، میں بڑی امید کر کے آیا ہوں۔ فرمایا بھائی کیا؟ فرمایا میری بھابھی آپ کو پتا ہے بیوہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اپنی بھابھی اپنی بیٹی دشمنوں کو دی جاتی ہے یا محبت والوں کو دی جاتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شرط قبول کی، علی تیری پریشانی ہے کوئی بات نہیں، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس وہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کرنے والی، ان کے گھر میں بچوں کا کھانا تیار کرنے والی، ان کے گھر میں سارا نظم چلانے والی کون عورت تھی؟ وہ ابو بکر کی اہلیہ، جس کا نکاح حضرت علی نے خود کروایا تھا۔ اسماء بنت امیس حضرت فاطمہ کی خدمت کر رہی، حضرت فاطمہ انتقال فرما گئی، بتاؤ ان کو غسل کس نے دیا ہے؟ یہی ابو بکر کی بیوی ہے جس نے غسل دیا ہے۔ چلو آگے چلو، وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا جنازہ کا وقت آ گیا، صحابہ موجود ہیں، عباس موجود، علی موجود، حسنین کریمین موجود، سارے صحابہ موجود ہیں۔ حق تو یہ تھا نا علی خود جنازہ پڑھاتے، اور اگر نعوذ باللہ علی کو ابو بکر سے دشمنی تھی تو اعلان کرتے ابو بکر جنازے سے نکل جاؤ، تم نے فاطمہ کو دھکے دیے تھے، تو نے ان کو وراثت نہیں دی تھی، تو نے ایسے کس طرح کی بکواس کرتے، فلہذا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آج اس کا فاطمہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے تم آئے۔ ابو بکر نے کیا کیا؟ حضرت علی نے کیا کیا؟ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا اس محفل میں آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں جو فاطمہ کا جنازہ پڑھائے، اور فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر دیننا فمن ذا الذی یؤخرک عن امر دنیانا۔ فرمایا میں نے حضور سے سنا تھا کہ ابو بکر کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہونے کا اختیار کسی کو نہیں، جس مصلی کے قریب ابو بکر کھڑا ہوگا وہ نماز ہو یا نماز جنازہ ہو وہ ابو بکر پڑھائے گا۔ آج تم کہتے ہو علی کے پاس ایسی تلوار تھی جو آسمانوں کو چیر دے، جو زمین کو چیر دے، اگر دشمنی تھی تو موقع تھا علی تلوار لیتا، بیٹوں کو کہتا آج دشمن کھڑا ہے گردن اتار دو، وہ تو گردن اتارنے کی بجائے ان سے جنازہ پڑھوا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا صحابہ و اہل بیت شیر و شکر ہیں جو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ تو شیر و شکر تھے، یہ کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی یا محدث نہیں کہہ رہا، بلکہ کائنات کا مالک صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ میرے محبوب کے غلام کیسے ہیں؟ سارا دن جہاد کرتے ہیں، رات کے طرح مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کو نصیب فرمائی ہے۔
پھر اگلی بات سنیے، آؤ یارو نکالو نام، کہو ان مجتہدوں کو ابو بکر کے کتنے بیٹے تھے، نہ علی کے کتنے بیٹے تھے، علی کی کتنی بیٹیاں تھیں، نکالو ذرا فہرست۔ اب وہ فہرست جب نکالیں گے اس فہرست کے اندر آپ کو نظر آئے گا محمد ابو بکر، محمد عمر، محمد عثمان، علی کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اس ظالموں تم بکواس کرتے ہو کہ خلفائے ثلاثہ کا آپس میں اختلاف تھا، علی نے تو اپنے بیٹوں کے نام اپنے یاروں کے محبت میں رکھے ہیں، کبھی کوئی دشمنوں کے بیٹوں کے نام بھی گھر رکھتا ہے محبت والے۔ ہم مسلمان جب نام رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، کوئی نیک شخصیات، کوئی بزرگان دین جن کے معنی بھی اچھے ہوں، نسبت بھی اچھی ہو، ہم تبھی انتخاب کرتے ہیں نا۔ علی کو نہیں پتا تھا کہ دشمنوں کے نام رکھے جاتے ہیں ابو بکر؟ اگر علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر عثمان نہ ہو، جو چور کی سزا ہے وہ تختہ دار پر مجھے لٹکا دو۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، صرف ان کے نہیں، حسن و حسین کے بیٹوں کے نام کی فہرست نکالو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، محمد رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حسن کے بیٹوں کے نام کے اندر بھی ابو بکر، عمر، عثمان نظر آئے گے، اور حسین کے بیٹوں کے نام، زین العابدین کے بیٹوں کے نام۔ اور اگر ابو بکر کو درمیان سے نکالو، تمہارے 12 امام ہی ثابت نہیں ہوتے، وہ 12 امام ابو بکر کی اولاد میں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا صحابہ و آل بیت شیر و شکر تھے، ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرات خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں جو حضور کے زمانے میں ان کے وظائف مقرر تھے، ایک پیسہ بھی کم نہیں کیا، زیادہ کر کے ہر زوجہ محترمہ کے گھر میں، علی کے گھر میں، حسن و حسین کے گھر میں جو آل بیت تھے، سب کے وظائف پہنچتے تھے۔ صحابہ نے جائیدادیں وقف کی تھی ازواج مطہرات کے لیے، وہ تو ہماری مائیں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک کا میں ذکر کر رہا ہوں، 40,000 دینار ایک دفعہ ایک باغ جس کی اس زمانے میں 4 لاکھ درہم قیمت تھی، ازواج مطہرات کے لیے وقف کیے کہ یہ جیسے چاہیں خرچ کریں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ پھر آئیے خلفائے ثلاثہ کی اہل بیت سے محبت، حسن و حسین سے محبت۔ حضرت ابو بکر سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، عمر، عثمان نماز پڑھ کے عصر کی باہر نکلے مسجد سے، بچے کھیل رہے ہیں، اچانک سیدنا ابو بکر صدیق بھاگے، بھاگ کر ایک بچہ ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، حضرت ابو بکر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب پکڑ لیا اس کو بوسے دیے، چوما اور اپنے کندھے پہ رکھایا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ صدیق اس وقت یہ کہہ رہا ہوگا، یہ کندھا یا تو تیرے نانا کے لیے استعمال ہوا ہے، یا حسین آج تجھے اسی کندھے پہ میں بٹھا کے آج تجھے میں سیر کروا رہا ہوں۔ آپ اسے چومتے ہیں اور لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا تو تیرا ہے، شکل تیری جیسی نہیں، شکل مصطفیٰ جیسی۔ علی کے سامنے اٹھا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدین سے مال غنیمت آیا، بہت مال غنیمت آیا، آپ نے سب کو تقسیم کیا، ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی بھجوایا۔ حسن و حسین آ گئے، کپڑے بڑے آئے تھے، ہمیں کپڑے نہیں بھجوائے، جوڑے۔ سنیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بیٹے کپڑے تو آئے تھے لیکن تمہاری شایان شان نہیں تھے، میں نے ایک ایلچی بھجوایا ہوا ہے اسپیشل یمن میں، اور اس کو کہا سب سے قیمتی 2 جوڑے لے کے آؤ، جو میں اپنے نبی کے پیارے نواسوں کو، جو نبی کی جان تھے، یہ کپڑے ان کے لائق نہیں، وہ قیمتی جوڑے منگوا کے حسن و حسین کو پہنوا کے اور کہا اب میری بخشش کی دعا فرما دی۔ یہ ہے صحابہ و اہل بیت۔ اس لیے یاد رکھو، نہ صحابہ کے بغیر ایمان مکمل ہے، نہ اہل بیت کے بغیر ایمان مکمل ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ اور اہل بیت دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔